اسماعیل کے 12 بیٹوں میں 12 قبیلے وجود میں آئے، جن میں سب سے زیادہ نابغ اور کردار نے شہرت حاصل کی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد میں آگے جا کر ایک عدنان پیدا ہوتے ہیں۔ عدنان کون ہے؟ عدنان کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عدنان ہے۔ عدنان کون ہے؟ ذرا غور کرنا۔ جب بھی صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اپنا سلسلہ نسب بیان کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان نام پر جا کے رک جاتے، اس کی آگے کچھ نہ بیان کرتے۔ آج تو ہمارے بڑے بڑے فقہاء علماء بڑے بڑے جلسوں میں سلسلہ نسب بیان کرنے کے لیے 3 طرح کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ سلسلہ نسب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک، دوسرا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک۔ لیکن جہاں یہ بہت ہی قابل غور بات ہے، یاد رکھنا یہ دونوں سلسلہ نسب میں مورخین کا اختلاف ہے، ان میں شک و شبہ ہے، اور جو بالکل سلسلہ نسب درست ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک۔ عدنان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت پر جا ملتے ہیں۔ اب عدنان کی شادی ہوتی ہے، عدنان سے معاذ پیدا ہوتے ہیں، معاذ کی شادی ہوئی، ان سے نزار پیدا ہوتے ہیں، نزار کی شادی ہوتی ہے، ان سے مضر پیدا ہوتے ہیں، مضر کی شادی ہوئی، ان سے الیاس پیدا ہوتے ہیں، الیاس کی شادی ہوتی ہے، ان سے مضرقہ پیدا ہوتے ہیں، مضرقہ کی شادی ہوتی ہے، ان سے خزیمہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جو سلسلہ نسب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عدنان سے یہ جو سلسلہ نسب چل رہا ہے، اور اسی طرح خزیمہ سے کنانہ پیدا ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کنانہ سے نصر پیدا ہوتے ہیں، پھر غالب جیسے، لوئی جیسے، مرہ جیسے، کلاب جیسے، کام جیسے، قصی جیسے بڑے بڑے ہستیاں ان کی اولاد سے پیدا ہوئی۔ اب قصی وہ کون ہے؟ قصی مکہ مکرمہ کے بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ قصی کی شادی ہوتی ہے، ان سے عبد مناف پیدا ہوتے ہیں، عبد مناف کی شادی ہوتی ہے، ان سے ہاشم پیدا ہوتے ہیں۔ ہاشم بن عبد مناف کے کون ہے؟ یہ دور دراز لوگ جو حج کرنے کے لیے طواف زیارت کعبہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی بڑی خدمت کرنے والے، اور اسی وجہ سے ہاشم قبیلہ وجود میں آتا ہے۔ اب ہاشم کی شادی ہوتی ہے، ان سے عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں۔ عبد المطلب کا دوسرا نام شیبہ تھا۔ عبد المطلب کی شادی فاطمہ سے ہوتی ہے، پھر ان سے عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ جن 10 بیٹوں میں سب سے پہلے بیٹے حارث، دوسرے زبیر، تیسرے نمبر پر عبداللہ، چوتھے نمبر پر عبداللہ، پھر اسی طرح عبدالطارق، پھر اسی طرح عباس، حمزہ، یتار، مغبون، سبا، یہ 10 بیٹے عبد المطلب تھے اور 6 بیٹیاں۔ اب ان 10 بیٹوں میں سب سے خوبصورت پیارے عبداللہ بیٹے ہیں۔ عبداللہ کی شادی عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی آمنہ سے کرتے ہیں۔ آمنہ مکہ مکرمہ کی واقع بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کے ساتھ شادی ہے، ان سے شادی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ کی آمنہ سے شادی ہوئی، کچھ دیر بعد عبداللہ کو عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ یثرب یا ملک شام کی طرف کھجور یا تجارت کے لیے بھیجتے ہیں۔ عبداللہ کی واپسی یثرب کے علاقہ جو یثرب کی بات یاد رکھیں، یثرب مدینے کا پرانا نام، مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، اس مقام پر